بہت سستی ہیں، صرف آپ کو 70 to 80 روپیز میں ایک چھوٹی وائل جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. اور آپ نے اس کے چند قطرے جو کہ اس کا ایک ڈوز ریٹ اس کی اوپر پریسکرپشن میں اردو میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے ان کو پیاسا رکھ کے پہلا تھوڑی دیر مطلب 2-3 گھنٹے آپ نے ان کو پانی نہیں دینا تاکہ یہ پیاسے ہو جائیں، اور پھر آپ نے ان کو پانی میں مکس کر کے وہ ان کے سامنے جب آپ پانی رکھیں گے تو یہ فوراً اس کو پی لیں گے اور یہ آٹومیٹکلی ڈی ورم ہو جائیں گے. صحیح. تو ہمارے جو ہے نا ہمارا پروگرام جو ہے قدم قدم آباد وہ جاری ہے. اور سامعین کرام، اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کیمپس ریڈیو کے نمبر 0335063336 پر اپنا SMS کریں، واٹس ایپ میسج کریں. اپنے میسیجز میں اپنا نام اور اپنا علاقہ ضرور لکھیں، کیونکہ ہمارے جو سامعین کرام ہیں، جو ہمارے لسنرز ہیں، وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے میسیجز تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ نام اور اپنا علاقہ نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے پھر ہم ان کے نام اناؤنس نہیں کر پاتے. تو آپ اپنا پورا نام اور اپنا علاقہ ضرور لکھیں تاکہ پھر ہم جو ہے نا آپ جب اناؤنسمنٹ کریں، جب سوال پوچھیں تو آپ کے نام کو بھی ساتھ جو ہے نا ہم مینشن کرتے جائیں. سامعین کرام، پروگرام قدم قدم آباد ہر بدھ کو دن 11 بجے سے 12 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں آن ایئر کرتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ، پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق اہم اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. اور اس سلسلہ میں اس شعبہ کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ہمارے پاس ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ اینیملز رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جانور رکھنا چاہتے ہیں، آپ پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ہابی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس بڑے خوبصورت سے پیٹس ہیں، بلیاں ہیں، ڈاگز ہیں اچھی نسل کے، تو وہ ہم مختلف موضوعات پر ہم پروگرام تشکیل دیتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکیں. سامعین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قدم قدم آباد جناب وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں شروع کیا گیا ہے. اور یہ پروگرام فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اور ہم ہر بدھ کو دن 11 بجے سے 12 بجے تک پروگرام جو ہے وہ کیمپس ریڈیو 104.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آن ایئر کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. سامعین کرام، ایک سرائکی گیت ارشد بھائی نے ہمارے لیے پسند کیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر ہم ڈاکٹر عرفہ بن طاہر صاحب سے اپنی جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور پھر آپ کے سوالوں کا جواب بھی ہم اس پروگرام کے 10 منٹ میں دیں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اچھے سے گیت کے ساتھ. ارشد بھائی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آج سرائکی گیت سنوائیں.
ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਤੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਤੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਣਾ ਏ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਯੋ ਖਤਰਾ ਚਾਵਣਾ ਏ ਯੋ ਖਤਰਾ ਚਾਵਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 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 आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो 104.6 हम सबका फेवरेट। वेलकम बैक सामीन कराम। प्रोग्राम कदम कदम आबाद में हम दोबारा हाजिर खिदमत हैं और डॉक्टर उर्फा बिन ताहिर हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे फैंसी बर्ड्स के बारे में। एक और सवाल जो हमारा इस प्रोग्राम का रहता है कि हम जैसे हमने ब्रीडिंग की बात की ना, हम ब्रीडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा अगर उनको साथ लेके चलें, ब्रीडिंग क्या जो आम पिंजरे हैं जो हमारे घरों में हम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ब्रीडिंग हम उन्हीं पिंजरों में करेंगे या उनके लिए स्पेसिफिक कोई हाउसिंग या उनके घर कैसे बनाएंगे, कोई घरौंदे वगैरह, या वो थोड़े से हमें गाइड करें। जी बिल्कुल शुएब साहब, ये ऐसे ही है कि ब्रीडिंग जो है हम उसी केज में करते हैं क्योंकि जो आपका परिंदा होता है वो अपने उस इलाके से उस केज से मानूस हो जाता है कुछ अरसे में। और जो ब्रीडिंग के लिए आपने अपने केजेस में क्या करना है, आपने सितंबर से पहले यानी कि आखिरी जो आपका हफ्ता है अगस्त का, उसमें आप लोगों ने कुछ मटके जिसको आप कहते हैं मिट्टी के मटके बाज़ारों में मौजूद हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं। वो अकॉर्डिंग टू बर्ड साइज़ जो है आप उसका साइज़ चूज़ कर सकते हैं। लकड़ी के बने हुए डब्बे भी मिल जाते हैं, सही। वो उसमें रखें। कुछ जो परिंदे हैं जैसे कि लव बर्ड्स हैं उनको अपनी नेस्टिंग करना पसंद होता है, तो आप उसके लिए जो है वो पराली या कोई इस तरह के जो स्ट्रॉज हैं वो बाज़ार से भी मिल जाते हैं। आप फ्रूट मंडीज़ में जाएं, जो फ्रूट की पैकिंग्स आती हैं वो इसी चीज़ से की जाती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक चीपर सोर्स है, आप उसको अपनी नेस्टिंग के लिए लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई अलहदा से इतना एक्सपेंसिव मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि कई लोग तो गन्ने की रो जहाँ निकलती है तो वो गन्ने का मटेरियल ले आते हैं, उसका जो है उसको पहले धूप में खुश्क कर लेते हैं और उसको नेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही सही। तो डॉक्टर साहब ये हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में अब पहुंच गए हैं जहां पे हम अपने सामीन कराम के सवालों का जवाब देते हैं। और आज बहुत सारे सामीन कराम ने, चूँकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम अक्सर ये हमें सामीन कराम मैसेज करते रहते थे कि आप जो है ना इस प्रोग्राम में हमारे लिए बर्ड्स के लिए जो है ना वो ये सेगमेंट करें और हम फैंसी बर्ड्स के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं। तो ये पहला सवाल हमें इनाम साहब ने डेरा इस्माइल ख़ान से भेजा है। उन्होंने सलाम कहा है और वो कहते हैं कि उन्होंने बजरी के बर्ड्स रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि जब हम बाज़ार से दवाइयाँ ख़रीदते हैं तो ये जो जिन लोगों से हम खुराक वगैरह ख़रीदते हैं दुकानदारों से या जिनसे हमने ये बर्ड्स लिए हुए होते हैं, ये हमें कहते हैं कि आप दवाइयाँ भी हमसे लिया करें।
تو کیا ان سے یہ دوائیاں لینا ضروری ہیں؟ پہلے تو وعلیکم السلام اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں میسج کیا. آپ کو میں بتاتا چلوں بالکل نہیں, آپ ان کو اپنے طریقے سے بھی گھر میں ادویات کے بغیر مینیج کر سکتے ہیں. اس میں آپ ان کو ڈیلی بیسس پہ جو گھر میں سبزی پکتی ہے اس کے جو چھلکے وغیرہ اترتے ہیں آپ ان کو دھو کے وہ ان کو فیڈ کرائیں تاکہ ان کے وائٹامنس اور ان کا فائبر لیول جو ہے وہ مکمل رہے ان کی باڈی میں. اور دوسرا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چاک ملتا ہے بازار سے یا سمندری جھاگ ملتی ہے بازار سے, اس کو ہم ایز اے کیلشیم سورس استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم بہت ایکسپینسو والے جو کیلشیم کے سیرپ ہیں جو آتے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے تو ہم لوگ وہ چاک ایک لا کے لٹکا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو خود سے جو بچوں کے لیے وائٹلین ڈراپس ملتے ہیں آپ ان کو پانی میں وہ ڈال کے پلائیں, ان کی خوراک بڑھ جائے گی, یہ کھانا زیادہ شروع کر دیں گے, یہ ہیلدی ہو جائیں گے. اور آپ کسی بھی ویٹنری اسٹور سے جا کے آپ ان کے لیے جو نارملی جو مرغیوں کے لیے ادویات ملتی ہیں وہی ہم ان پرندوں میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس سے کوئی بھی ڈی ورمر لا کر اور جو اس میں ڈوز ریٹ لکھا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کم کر کے آپ اس کو ڈائلیوٹ کر کے پانی کے اندر آپ اس کو پلا سکتے ہیں. تو ان میں کوئی ایز سچ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ بازار میں آپ کو کوئی اسپیشل دے, بلکہ ان کی ادویات کی کوالٹی بہت لو ہوتی ہے. جو آپ خود سے فیڈ کرائیں گے یا خود سے آپ میڈیسنز چوز کریں گے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اور سب سے جو ضروری چیز ہے بریڈنگ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو انڈے کو ابال کر اس کو ڈبل روٹی کے ساتھ اس کی چوری بنا کے وہ آپ ان کو کھلائیں سردیوں میں اسپیشلی سردیوں میں. اچھا انڈا ڈاکٹر صاحب پورا انڈا مطلب اس میں یلو بھی ہو اس کا سفید بھی دونوں, جیسے ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے ہم خود یوز کرتے ہیں تو اسی طرح یوز کروانا ہے کہ نہیں صرف اس میں سفید یا یلو؟ نہیں, آپ دونوں استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سفید پارٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلا دیں اور جو زردی والا پارٹ ہوگا اس میں آپ جو ہے وہ ڈبل روٹی کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا ایک بال سا بنا کے آپ اس کے فوڈ والے میں رکھ دیں, دے ول ہیپیلی ایٹ. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دے رہے ہیں, یعنی ان لسنرز کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ویسے یہ جو بریڈرز ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ان پہ خرچے کرتے ہیں اور ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور انعام صاحب سے میری ایک اور گزارش ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر سے اسپیشلی وہ ڈاکٹر جو یہ ہابی اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہو, میرا اپنا مشورہ ہے کہ وہ ان سے کانٹیکٹ رکھیں اور ہمیشہ جو میڈیسن ہے وہ پرسکرائب کروایا کریں. پرسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے تجویز لیا کریں. جب آپ ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈیلرز تو ضروری بات ہے کہ جس چیز میں ان کو منافع زیادہ ہوگا وہ اس طرف جائیں گے. ٹھیک ہوگی. تو دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب ہمیں رضوان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو پرندے ہم اکثر رکھتے ہیں نا تو ہم کبھی اس جو کیج ہے ہم اس کو کبھی باہر لے جاتے ہیں, چھوٹے سے پنجرے جیسے ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوپ آ رہی ہے تو ہم اس کو برآمدے میں رکھ دیتے ہیں, پھر اگر دھوپ زیادہ ہے تو ہم اس کو اندر کر لیتے ہیں, یا سردی ہو گئی یا شام کو جیسے ہم اس کو اندر کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر وہ جو ہے نا پرندے بچے دیں گے اگر ہم اس کو اندر اور باہر کا سلسلہ ہمارا ان کو موومنٹ کا سلسلہ جاری رہے تو. بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردیوں کے دنوں میں زیادہ تر ان کا بریڈنگ سیزن رہتا ہے اور اس وقت تقریباً ہمارے پورے ملک میں ہر جگہ پہ کہیں زیادہ کہیں کم سردی کا موسم ہوتا ہے تو دھوپ ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کے پنجروں کو کسی ایسی جگہ پر سیٹ کریں جہاں پہ ہلکی ہلکی دھوپ آتی ہو, لیکن وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر بہت زیادہ سردی بھی نہ ہو. اور رات کے وقت ان کے جو کیجز ہیں ان کو وہیں پر اچھی طرح آپ پیک کر کے اس میں ایک زیرو, اگر وہ پنجرا چھوٹا ہے تو آپ اس میں 0 واٹ کا بلب لگا دیں جو کہ بہت زیادہ انرجی کنزیوم بھی نہیں کرے گا. اگر وہ پنجرا بڑا ہے تو آپ میکسیمم اس میں 60 واٹ یا 100 واٹ کا بلب لگا دیں اور اس کو کور کر دیں اچھی طرح سے. جتنا آپ پنجرے کو موو کریں گے اس کو ہلائیں گے, جو آپ کے پرندے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے, وہ سٹریس میں جائیں گے. وہ بریڈنگ تو کر دیں گے, ان کے انڈے بھی آ جائیں گے, لیکن کیا ہوگا بہت بعض اوقات مادی جو ہے وہ اپنے انڈوں کو گرا دے گی, باہر پھینک دے گی, یا جو اس کا نر ہے وہ سمجھے گا کہ یہ جو وہ جگہ جہاں پر انہوں نے انڈے دیے وہ ان کے لیے سیف نہیں ہے. ہم نے برڈ کی ذہنیات کو, اس کی جو اس کی سائیکالوجی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. تو اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر آپ برڈ کو سٹریس دیں گے تو وہ سمجھے گا میرے لیے یہ سوٹیبل جگہ نہیں ہے, انہوں نے ہمارے پنجرے کو اور ہمارے مٹکے میں سے ہمارے بچے لے جائیں گے, وہ ڈر جائیں گے اور وہ اپنے ان انڈوں کو توڑ دیں گے. تو آپ نے ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو زیادہ موومنٹ ڈاکٹر
صاحب نہیں دینی ہے. بالکل نہیں, بالکل زیادہ. اگر آپ کو بہت ایمرجنسی میں تھوڑا بہت پنجرا موو کرنا پڑتا بھی ہے تو آپ اس کو بڑی احتیاط سے اٹھا کے کہ کوئی کہ وہ ڈرے نہیں, کوئی جھٹکا نہ لگے, کوئی اس طرح کا جو ہے ان کے ساتھ عوامل نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے انڈے توڑ دیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سوال کا جواب دیا رضوان صاحب. امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا ان کا جواب سے بہت گائیڈنس ملی ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال اسلم صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ان کی مرغیاں جو ہے نا وہ متواتر مرنا شروع ہو گئی ہیں اس سیزن میں, تو وہ اس کا سبب بھی جاننا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں کوئی احتیاطی تدابیر وغیرہ بھی بتا دیں. جی بالکل رضوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ سوال کرنے کا. ایکچولی ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک کیڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائکوموناس گیلینائی, وہ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور آج کل جو یہ سیزن پیچھے گزرا ہے جس کو آپ ساون بھادو کا موسم کہتے ہیں, جبکہ بارشیں ہوتی ہیں پورے ملک میں, تو اس میں جو ہے اس کی افزائش جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے, لیکن وہ ان دنوں میں آ کے میچور ہوتا ہے. اور جب وہ میچور ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری پھیلانا اس میں شروع کرتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, قریبی ڈاکٹر پہ, اور آپ یہ چیک کریں کہ اس کی بیٹ کیسی ہے. اگر تو مرغیوں کی بیٹ نارمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پرابلم سردی کا ہے, اور اگر ان کی بیٹوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور ان کی چھاتی کی ہڈی باہر کو آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی مرغی بیمار ہے. آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اس کی ڈی ورمنگ کروائیں, اور اگر ان کی ویکسینیشنز نہیں ہوئی تو ان کو ان کی این ڈی کی ویکسینیشنز ہیں یا جو دوسری ویکسینیشنز ان کی شیڈول کے مطابق جو ہے وہ کروانا شروع کریں. آپ کی مرغیاں ہیلدی ہو جائیں گی اور انڈے بھی دیں گی اور سب چیزیں ان کی نارمل رہیں گی. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ بھی بس قریب ہے ختم ہونے کے. ان کو جلدی اگر ہم, یہ عادل صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں, ان کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ طوطوں کو بولنا کیسے سکھانا ہے, ان کو جلدی سے جواب دے دیں. بالکل, طوطوں کو بولنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ان کو ایک ہی بندہ بولنا سکھائے گھر میں جو ان کو اٹینڈ کرتا ہے. کوشش کریں اگر وہ ایک فیمیل ہیں جو ان کو بولنا سکھاتی ہے, تو یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ طوطے عورتوں بچیوں سے زیادہ جلدی بولنا سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑے انٹرول کے ساتھ بولنا سکھائیں. دن میں اگر صبح کر رہے ہیں پھر ظہر کی بات دوبارہ جا کے اسی بات کو ریپیٹ کریں, پھر مغرب کے بعد, اور اسی طرح دن میں 2-3 مرتبہ اس کو کریں, اور ایک ہی بندہ ان کو وہ لفظ یا وہ چیز جو ہے وہ بولنا سکھائے, تو طوطے جلدی بولنا سیکھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ارشد صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہ ان کی مرغیاں اور کوئل مر گئے ہیں, تو ان کو یہ ڈو اب وہ لے آئے, وہ کہتے ہیں سردیوں میں کوئی احتیاطی تدابیر ان کو بتا دیں جلدی. سردیوں میں احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ ان کو گارلک جس کو آپ کہتے ہیں ادرک پاؤڈر, اس کی جو ٹی ہے وہ پلانا شروع کریں. ٹھیک ہے, میتھی کی ٹی اس کو پلا سکتے ہیں, اجوائن کی ٹی اس کو پلا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے برڈس جو ہیں وہ سردیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں, اور اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اپنے کسی قریبی جو ویٹنیرینس ہیں اس کے پاس وزٹ کروائیں تاکہ وہ اس کا. ڈاکٹر صاحب یہ یاسر صاحب نے, سعد صاحب نے اور ماجد صاحب نے بھی سوال کیے ہیں اور پورے ٹیم کو خوش آمدید بھی کہا ہے, تو ان کے سوالوں کے جواب ہم نیکسٹ کسی پروگرام میں دیں گے. تو ہمارے جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان کو اور اپنے مہمان ایکسپرٹ ڈاکٹر کسی پروگرام میں ہم برڈز کے اوپر پروگرام پھر کسی اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. تو آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں, اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.